السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے، ایک محترمہ کا سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب رات کو سوتے وقت جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں کیا اس وقت سطر بھی ڈھاکا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم نائٹی یوز کرتے ہیں تو سلیوز جو کیا لکھا ہے، نائٹی جو ہوتی ہے وہ سلیو لیس ہوتی ہے اور دوپٹہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا یہ جائز نہیں؟ جواب کی منتظر، شکریہ۔ دیکھیں، جب آپ نے سلیوز پہنی ہوئی ہے تو سطر ڈھکا ہوا ہے، اب رہ جاتی ہے اس کا نائٹی پہنی ہوئی ہے تو سطر ڈھکا ہوا ہے، اب رہ جاتا ہے اس کا مسئلہ اس کے سلیو لیس ہونے کا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک دوپٹہ لے لیں آپ کچھ دیر کے لیے، جب تک آپ دعائیں پڑھ رہی ہیں۔ یہ ادب میں بھی ہے کہ سر پر دوپٹہ ہو اور وہ ہاتھوں پر ڈھکا ہوا ہو، تو اس طرح سے آپ دعائیں وغیرہ جو بھی پڑھتی ہیں، صورتیں وغیرہ قرآن کریم کی، وہ پڑھ لیں، تو یہ اس طرح بہتر ہے۔ اور اگر آپ سر کھول کر اس طرح سے پڑھتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہوں، جیسے آپ نے بتایا آپ کی نائٹ اس طرح کی ہے، تو یہ خلاف ادب ہے، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک دوپٹہ رکھ لیں اور پڑھ لیں، اس میں کیا حرج ہے۔ اس کے بعد بھائی شاہد جمال صاحب سوال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی دین کی اللہ تعالیٰ کیا لکھا ہے، آپ ایسے ہی دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کو دل سے السلام علیکم، آپ کو بھی دل سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ پیدل چل کر حج کرنا اور جہاز سے یا کوئی اور گاڑی سے حج کرنا کیا برابر ثواب ملے گا یا پیدل چلنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا، بتائیں۔ پیدل چل کر حج کرنے جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حج کرنے میں چاہے آپ پیدل جائیں یا بائی شپ جائیں یا بائی پلین جائیں، کسی بھی طرح سے جائیں تو آپ کو ثواب برابر ملے گا۔ سفر کا جو ثواب ہے، وہاں جا کر جو آپ ارکان حج ادا کریں گے اس میں خشوع و خضوع ہوگا اور اس کی درستگی کی بنا پر ثواب کم یا زیادہ ہوگا۔ پیدل یا جہاز سے جانے کی بنا پر ثواب میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ بتائیں، ٹچ والے باتھ روم، ٹچ لکھا ٹچ والے باتھ روم اور بیت الخلاء ہم دعا پڑھ کر باتھ روم میں جائیں تو ٹھیک رہے گا یا اندر جا کر دعا پڑھیں اور باہر نکلتے وقت بھی باہر دعا پڑھیں، بتائیں۔ اٹیچ جو باتھ روم ہوتے ہیں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں پارٹیشن ہوتا ہے اندر سے اور اس میں ٹوائلٹ کا گیٹ الگ ہوتا ہے بالکل، اور یہ کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اٹیچ باتھ روم ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ایک گیٹ ہوتا ہے اور وہی ٹوائلٹ اور باتھ روم کا گیٹ ہوتا ہے۔ تو جو اٹیچ باتھ روم ایسا ہے جس میں ٹوائلٹ اور باتھ روم کا گیٹ ایک ہی ہے، الگ سے اس میں پارٹیشن نہیں ہے، تو وہاں تو آپ دعا بالکل مین گیٹ کے باہر سے ہی پڑھ کر جائیں اور باہر آ کر ہی پڑھیں۔ لیکن اگر اٹیچ باتھ روم ایسا ہے کہ اس میں اندر سے پارٹیشن ہے، ٹوائلٹ کا گیٹ اندر الگ ہے، تو اگر آپ باتھ روم میں آ کر دعا پڑھ لیں ٹوائلٹ کے گیٹ کے باہر تو یہ جائز ہے، اور اسی طرح باہر آنے کے بعد بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ باہر سے پڑھ کر جائیں۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنا نام لکھا ہوا ہے چمش الحق، تو اس کو ٹھیک کر لیں، یقیناً شمش الحق ہوگا، تو وہ سی جو ہے ایس بنانا ہے، سی بن گیا ہے، تو یا تو وہاں ٹھیک کر لیں آپ، یا پھر نیچے لکھ دیا کریں، یا پھر جو بھی آپ کا نام ہے، مجھے تو لگا کہ آپ کا نام شمس الحق ہوگا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو سوال یہ ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کی نماز کے تعلق سے سوال ہے، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھائی جاتی ہے، کیا جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا ہمیں ظہر کی نماز بعد میں اکیلے پڑھ لینا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ کی جو گاؤں کی آبادی ہے وہ 3000 کے سمتنگ ہے اور وہاں ضروریات کے سامان، یعنی ایک ہاسپٹل بھی ہے، چھوٹا سا ڈاک خانہ بھی ہے، اور ضروریات زندگی کے سامان وہاں مہیا ہیں، تو آپ کو وہاں جمعہ کی نماز جو ہو رہی ہے وہ درست ہو رہی ہے، اور اگر آبادی آپ کی اس سے کم ہے تو پھر وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہونا چاہیے، اگر 2500-3000 کی بھی آبادی نہیں ہے تو۔ لیکن اگر جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور وہاں بند کرانے میں اس کو فتنے کا اندیشہ ہو تو بند کرانے کے چکر میں نہ پڑا جائے۔ اس کے بعد بھائی شاہد بھائی کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، السلام علیکم، آپ کو دل سے وعلیکم السلام، آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام کو سلام جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو تمام بہن بھائی ہمارے شاہد بھائی کا سلام قبول کریں۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ بھی اور مفتی ایم قاسمی صاحب اور ہم سب ایک ہی جنت میں جائیں، یہ کہنا کیسا ہے؟ اس بارے میں بتائیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے ساتھ جنت میں رکھے، اور دعا کریں آپ ہمارے لیے بھی، ہم گناہ گار ہیں، اللہ جانے کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بنیاد ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہی ہم ٹکے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایک ساتھ جمع فرما دے، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتائی، یہ بتائیں آپ
کہ اچھا نام رکھنا، اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اصل میں کافی بڑا میسج شاہد بھائی کا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا کیسا، یہ بتائیں۔ خانہ کعبہ دیکھنے کی جو تعبیر بتاتے ہیں علماء کرام، وہ یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا علماء دین کو دیکھنا ہے، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا جس حالت میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علماء دین سے اس قدر محبت ہے۔ اگر اس کی حالت اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں علماء کی عزت زیادہ ہے اور علماء کی محبت زیادہ ہے۔ اور اگر اس کی آپ خراب حالت میں دیکھ رہے ہیں، مثلا خانہ کعبہ کو آپ نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا غلاف پھٹا ہوا ہے یا اس کی دیوار کہیں سے ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، تو پھر اس میں آپ کو علماء سے جو محبت ہے وہ بڑھا لینی چاہیے، اپنے دل میں علماء کی قدر بڑھا لینی چاہیے، یہ کم ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، اور وہ اس کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے، اور وہ سوال تھوڑا سا ہے شرم اور حیا کے تعلق سے، بہرحال لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ضروری سوال ہے، آپ اس کو ضرور لیں۔ ایک بھائی ہیں جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، اور وہ ہندوستان 1 سے 1.5 مہینے یا 2 مہینے کی چھٹی پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 تاریخ کو یعنی جولائی میں میرا نکاح ہو چکا ہے، اور میں 2 مہینے کی چھٹی پر آیا ہوں، اور ابھی میری شادی کو 2 دن ہوئے ہیں۔ اچھا، کل ہی سوال کیا شاید انہوں نے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ محرم میں ہم بستری کرنا ناجائز ہے، تو کیا محرم الحرام کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک، اب ان کے سوالات ہیں، یا پورے محرم میں یہ عمل ناجائز ہے؟ پلیز اس کی وضاحت فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ کسی نے ان بھائی سے جو بیچارے اتنی محنت کر کے اور اتنی قربانیاں دے کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سعودی عرب میں رہ رہے تھے، پھر وہاں سے آئے ہیں، اور وہ بھی صرف 1.5-2 مہینے کے لیے گھر پر آئے ہوئے ہیں۔ ان کا نکاح ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو نکاح کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں برکت نصیب فرمائے، آپ کے دونوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے۔ اب سوال ان کو جو ہوا ہے کسی نے کہہ دیا ہے، اور ان کو ٹینشن ہو گئی، اور ٹینشن والی بات بھی ہے۔ ابھی وہ آئے بیچارے 1 مہینے کے لیے ہیں، جیسے انہوں نے لکھا ہے اس کے حساب سے وہ محرم کے بعد شاید چلے جائیں گے، اور محرم کے تعلق سے کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا کہ محرم میں مستری ناجائز ہے۔ تو اب وہ سوال یہ کر رہے ہیں، کیونکہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہوئی تھی وہ 10 محرم کو، تو کیا 10 محرم تک ناجائز ہے، یا اس کے بعد بھی ناجائز ہے، یا 10 محرم میں ناجائز ہے؟ کیا صورت ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو یاد رکھیں، جو بزرگ محترم ہیں، جو بھی ہیں، بڑے ہیں آپ کے علاقے کے، آپ کے گھر کے، آپ کے خاندان کے، انہوں نے جو یہ بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے، انہوں نے ایسے ہی کسی سے سن لیا ہے۔ ہاں، البتہ بعض لوگ بہت سارے کام نئے نئے محرم میں کرتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا کام محرم کے لیے خاص نہیں ہے جو باقی 11 مہینوں میں، یعنی سال کے 11 مہینوں میں جو عمل جائز ہے وہ محرم میں بھی جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہو۔ اور سال کے 12 مہینوں میں جو عمل ناجائز ہے وہ محرم میں بھی ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ محرم میں جائز ہو جائے۔ اور ہاں، ایک چیز کا، کچھ چیزوں کا فرق کر لینا چاہیے، جیسے محرم میں کالا رنگ کا لباس نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ یہ ایک خاص مذہب کا، فرقے کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک خاص دھرم کے لوگوں کا شعار ہے، ایک خاص دھرم کے لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ محرم الحرام میں خاص طور پر کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بحیثیت مسلمان دوسری قوموں سے مشابہت اختیار کرنے کو منع فرمایا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہم کسی بھی دوسرے دھرم یا مذہب کے لوگوں کو اس طرح سے فالو نہیں کریں گے جو ان کے مذہب کی علامت ہو۔ باقی ایک ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یا کہیں بھی، پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، تو جو چیز کامن ہے بحیثیت انسان ہونے کے ایک دوسرے کی، وہ تو ہم کاپی کر سکتے ہیں، لیکن جو بحیثیت دھرم یا مذہب کے ہیں اس کو ہم نہیں کاپی کر سکتے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں ایک دنیا میں ایک مذہب ایسا ہے، ایک دھرم ایسا ہے، یاد رکھیں، لوگ اس کو اسلامی فرقہ سمجھتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ایک الگ مذہب، الگ دھرم ہے، وہ اسلامی فرقہ نہیں ہے۔ جیسے اسلامی گٹ الگ الگ ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ، ایسا نہیں ہے، وہ ایک الگ مذہب ہے، الگ دین ہے، تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اپنے آپ کو ایک جماعت اور ہے جو اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتی ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بات سارے ہی مسلمان جانتے ہیں، تو وہ کوئی احمدی مسلم، کوئی اسلامی فرقہ نہیں ہے، وہ ایک الگ مذہب ہے، الگ دین ہے، الگ دھرم ہے۔ اسی طرح یہ جو محرم الحرام میں خاص طور پر کالے کپڑے پہنتے ہیں، ان کا ایک الگ مذہب، الگ دھرم، الگ دین ہے۔ تو محرم الحرام میں بعض ہمارے مسلم دوست بھی یا تو معاشرے کی وجہ سے، کیونکہ رہن سہن ایک ساتھ ہے، یا صرف دوستی کی بنا پر، یا لا علمی کی بنا پر جو ہے کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ان کے خاص مذہب کی پہچان ہے، جیسے کہ ایک مذہب کی پہچان ہے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنے جائیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح کالے رنگ کے کپڑے بھی محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور پر نہیں پہننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔